بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1457 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 اور 6۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما يأتيهم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدث نئی، الا كانوا، مگر وہ ہوتے ہیں عنہ اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے۔ فقط، چنانچہ تحقیق، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فسیأتیہم، لہذا عن قریب ان کے پاس آئیں گی، انباء، خبریں، ما کانوا، اس چیز کی کہ تھے وہ، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، استہزاء کرتے، ٹھٹا مذاق اڑاتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کے پاس اللہ رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کے پاس رب رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی۔ دوسری بات، مگر یہ اس نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تیسری بات، یہ تو جھٹلا چکے۔ چوتھی بات، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ بزرگان محترم، حق بات سے منہ موڑنے والے اور حق بات کو جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب بھی رب رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو بجائے قبول کرنے کے یہ لوگ اس حق بات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ حق بات سے منہ موڑنے والا جرم وہ جرم ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی دوسری متعدد آیات میں بھی آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ سورہ نام کی آیت نمبر 4 میں بھی کہا گیا، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں بھی کہا گیا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑنا، جس کو قرآن مجید میں اعراض کرنے سے تعبیر کیا گیا، بہت بڑا جرم ہے، اور ایسی روگردانی کرنے والوں کے لیے سخت سزا ہے، اور ان کے لیے وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں کہا گیا، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمانوں و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اس لیے اتارتے ہیں تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر سبق حاصل کریں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، مگر بہت سی قوموں نے ان نشانیوں سے سبق حاصل نہیں کیا بلکہ ان سے منہ موڑ لیا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 81 میں کہا گیا، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی لیکن وہ ان نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں انسان کے اس طرح منہ موڑنے کے بارے میں یوں منظر کشی کی گئی، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 57 میں منہ موڑنے والے کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑ لے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 100 میں یہ وہی بیان کی گئی، من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامة وزرا، اس سے جو منہ موڑے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا۔
اور اسی صورت کی آیت نمبر 124 میں کہا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس کے بعد یہ بات بتلائی جا رہی ہے فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انہوں نے جھٹلایا ہے، ہاں ان کے پاس اس چیز کی خبریں جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے ہیں ان قریب آ جائیں گے۔ یعنی ان لوگوں نے جن چیزوں کو جھٹلایا ہے اس جھٹلانے پر عذاب کے آنے کی جو خبریں دی گئی تھیں ان کا ظہور ہو جائے گا۔ ان مشرکوں نے جو کچھ حق بات ان کے سامنے آئی تھی اس کو بڑی آسانی سے جھٹلا دیا اور اس حق بات کا مذاق بھی انہوں نے اڑایا، اس مذاق کے اڑانے میں جلدی بھی مچائی، انہیں ان کا انجام ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 88 میں بھی یہی مضمون یوں بیان کیا گیا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا یا حسرةً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، کہ افسوس ہے ان بندوں پر، تف ہے ان بندوں پر کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبیوں کے ساتھ عظمت کا معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔